السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اسٹوری جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ زین ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بیسیکلی میری فیملی ہے جو وہ ولیج میں ہوتی ہے۔ ہم لوگ شروع سے اسلام آباد میں رہتے تھے تو ہمارے لیے ایسی چیزیں بہت ہی خوفناک تھیں۔ تو یہ واقعہ ہے نیلور کا۔ ہم لوگ نیو شفٹ ہوئے تھے تو یہاں جنگل ہی جنگل تھے، اتنی خاص آبادی بھی نہیں تھی، بالکل ہی ایسے ایک ویران سی جگہ تھی، یعنی دل میں بھی ایک وحشت سی ہوتی تھی اور ڈر سا لگا رہتا تھا ایسی ویران ٹائپ جگہ کو دیکھ کے۔ لوگ بھی اتنا باہر نہیں نکلتے تھے، یعنی اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ ہم نے بھی کہا کہ بس ٹھیک ہے، سب رہ رہے ہیں، ہم بھی رہ لیں گے۔ تو گرمیوں میں ہم وہاں پہ شفٹ ہوئے تھے تو ہمیں کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا تھا کہ جیسے کوئی چیز ہے ہمارے پاس سے گزرتی ہے، اور باہر سے بھی بہت ہی عجیب عجیب سی آوازیں آتی تھیں۔ ہم نے اس پہ غور نہیں کیا اور اپنا وہم ہی سمجھا، مگر کئی بار ایسا ہوا کہ محلے والے بھی ہمیں بتاتے تھے، لڑکے بھی بتاتے تھے کہ کوئی چیز ہے جس نے نا اپنے اوپر ایک وائٹ سی چادر رکھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ایسے جنگل کی طرف چلتی جاتی ہے اور عجیب عجیب سی یعنی آوازیں ہوتی ہیں اور اچانک سے ہی وہ غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا کبھی۔ تو پھر میری ایک سسٹر تھی، یعنی خالہ کی بیٹی تھی، وہ اکیلی رہتی تھی، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اکیلی رہتی ہیں، ایسا کریں کہ ہمارے گھر کے ساتھ والا گھر ہے ایک، وہ فری ہے تو آپ وہاں شفٹ ہو جائیں۔ تو وہ صبح جو ہے ڈیوٹی پہ جاتی تھی تو رات کو ہی آتی تھی وہ، تو انہوں نے سونا ہی ہوتا تھا رات کو۔ تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ اپنا سامان وہاں پہ رکھ لیں اور ہمارے ساتھ ہی رہ لیں۔ ہم نے جو ایک غلطی کی تھی وہ یہ تھی کہ سب کہتے تھے کہ اس گھر میں کچھ ہے، کیونکہ وہ کافی ٹائم سے بند پڑا تھا، کوئی 8 یا 10 سال ہو چکے تھے۔ ہم نے وہاں قرآن خوانی بھی نہیں کروائی اور سب لوگوں کی باتوں کو اتنا کنسیڈر نہیں کیا۔ ہم نے کہا کہ بس سامان ہی رکھنا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ تو وہ ایسا تھا کہ وہاں چوری وغیرہ ہوتی رہتی تھی، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ رات کو میں ہی سو جایا کروں گا تاکہ ایسا کوئی سین نہ ہو۔ مجھے یاد ہے کہ میرے میٹرک کے ایگزام تھے تو میں اور میرا ایک محلے میں ایک فرینڈ ہوتا تھا، تو ہم نے گروپ اسٹڈی کا پلان بنایا۔ تو رات میں ہم پڑھ رہے تھے، پنکھے وغیرہ بھی بند تھے، تو ہمیں یعنی ہر چیز کی آواز ایسے صاف سنائی دے رہی ہوتی تھی، باہر سے کوئی آواز آ رہی ہو یا کچھ بھی ہو رہا ہو۔ ہم نے لیز کھایا تو شاپر تھا اس کا، ہم نے سامنے پھینک دیا کہ بعد میں صفائی کر لیں گے، لیکن ہم نے دیکھا اچانک تو ایسا لگا جیسے شاپر کو کوئی پریس کر رہا ہو، جیسے ہاتھ میں پکڑ کے کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو اگنور کیا کہ ایسے ہی ہوا سے ہو رہا ہوگا، ہمارا وہم ہوگا۔ اب تھوڑی دیر بعد اچانک سے عجیب عجیب سی چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ اگر کوئی بندہ سو رہا ہو نا، وہ بھی یعنی ان آوازوں کو سن کے اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ تو بالکل ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمیں وہ آوازیں ایسے گیٹ سے آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی گیٹ پہ ہی چیخیں مار رہا ہو۔ ہم لوگ بالکل ہی ڈر گئے۔ اب ہم کیا کریں؟ اب ہم اپنے گھر بھی واپس نہیں جا سکتے تھے کیونکہ باہر مین گیٹ سے ہی وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ ہمارے پاس فون بھی نہیں تھا کہ ہم کسی کو انفارم کرتے، ہیلپ کے لیے بلاتے۔ اب رات کو 1-2 بجے کا وقت تھا۔ اب ہم کدھر جاتے، بس آیت الکرسی پڑھی اور بیٹھ گئے منہ پہ کمبل اوڑھ کے۔ ایسے آوازیں تو کچھ دیر بعد کم ہو گئی۔ صبح ہمارا پیپر تھا تو ہم سو گئے۔ اب لائٹ آن تھی تو اچانک سے باہر سے نا ایک پتھر آیا اور سامنے نا ایک اسٹیل کی پیٹی پڑی ہوئی تھی، اس پہ آ کر لگا اور دوبارہ یہی سین ہوا۔ اب یہ دیکھ کر ہم بالکل ہی ڈر گئے، ہماری بس ہو گئی۔ ہم نے ہمت کی، باہر گئے، دروازہ کھولا اور ساتھ والے گھر میں چلے گئے۔ بھائی جاگ رہا تھا، اس کو جا کے ہم نے یہ سین سارا کچھ بتایا، لیکن سب نے یہ سمجھا کہ ہمارا وہم ہے۔ پھر بھائی اور 1-2 کزن وہاں پہ جا کے سوئے، ان کے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہفتہ گزر گیا، بات پرانی ہو گئی، اس گھر میں جانا میں نے بالکل ہی بند کر دیا تھا۔ پھر مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ نا میری سسٹر کی انگیجمنٹ تھی اور سارے گیسٹ آئے ہوئے تھے،
رش تھا کافی گھر پہ اور ہم لوگ کافی تھک گئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ساتھ والے گھر میں ہی جا کے سو جاتے ہیں بس اب، کیونکہ کافی ٹائم سے نہیں گئے، مجھے لگا تھا کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایک دو کزن اور بھی ساتھ تھے میرے، رات کو باتیں کرتے کرتے ہم لوگ وہاں پہ سو گئے۔ پھر رات کو نا دیر سے وہ کزن اٹھ کے چلے گئے کیونکہ انہوں نے واپس گھر جانا تھا، تو اب میں اکیلا وہاں پہ سو رہا تھا۔ تو پھر بھائی کچھ ٹائم بعد آیا اور وہ اندر جا کے کمرے میں سو گیا۔ اب جہاں تک مجھے یاد ہے، میں جب باہر اکیلا ہی سو رہا تھا تو کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اب ہمارا دماغ جو ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے اور ہماری جو باڈی ہے وہ سو رہی ہوتی ہے۔ مجھے باقاعدہ ایک، جیسے کسی نے کنڈی کھولی ہو، وہ سیڑھیوں سے اتر رہا ہو اور آیا اور کمر پر اتنے زور کا میرے تھپڑ مارا کہ میں بالکل ہی جیسے بالکل ہی کانپ گیا اور ڈر گیا۔ اب مجھے اتنی خوفناک آواز آئی وہاں سے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کہہ رہا ہو کہ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ تم یہاں پر مت آنا، تم یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ یہ کہہ کر مجھے واپس اس کے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی اور کنڈی لگانے کی آواز آئی۔ اس کے بعد 20 منٹ تک تو میں بالکل ہی ایسے اسٹل پڑا رہا ایک جگہ پہ۔ پھر اچانک سے میں اٹھا، بھائی کو جا کے بتایا، اس روم میں ایک کیلنڈر لگا ہوا تھا۔ اب وہ کیلنڈر جو تھا نا وہ اچانک سے نا ایسے نیچے گر گیا، کیونکہ میں نے بھائی کو وہاں پہ نا بیٹھ کے اپنی یعنی کمر پہ نشان دکھایا، انہوں نے مجھے پکچر بنا کے دکھائی تو وہاں پہ واضح ایسے انگلیوں کے نشان تھے اور میری کمر جو تھی نا بالکل ایسے لال پڑ گئی تھی۔ بس پھر ہم نے کہا کہ اس گھر کو خالی کراتے ہیں، مگر اس کے بعد گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا، کیونکہ اس سین کے بعد ہی کچھ ٹائم بعد میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے جیسے کہ پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ ایک ویران سی جگہ تھی، جنگل ٹائپ ایریا تھا، تو وہاں پہ نا اتنی زیادہ شاپس نہیں تھیں، رات کو کوئی ایک دو شاپس ہی کھلی رہتی تھی، باقی بند ہوتی تھی۔ اب اس شاپ پہ ایک انکل ہوتے تھے، میری ان سے اچھی سلام دعا تھی۔ میں نے رات کو اس شاپ کی طرف جا رہا تھا میں، تو اس گلی میں وہ انکل آتے ہوئے پہلے بھی میں ان کو سلام کرتا تھا، وہ جواب دیتے تھے اور مجھے مگر اس بار جب میں نے ان کو سلام کیا تو ایسے غصے سے دیکھنے لگ گئے۔ میں پریشان کہ ان کو اچانک سے کیا ہو گیا۔ پھر جب میں شاپ پہ پہنچ گیا تو وہاں وہی انکل مجھے نظر آئے۔ میں نے پیچھے دیکھا تو ابھی تو وہ یہاں نہیں تھے، تو اب وہ یہاں پہ کیسے؟ تو جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا تو وائٹ کپڑوں میں مجھے ایک آدمی دکھائی دیا جو کہ میری طرف دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی طنزیہ ہنس رہا ہو مجھے دیکھ کے۔ میں وہاں پہ بیٹھ گیا، مجھے انتہائی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہ میرے ساتھ دوسری تیسری دفعہ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد کافی دن تک میں بیمار رہا، کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا کسی سے بھی، نہ ہی باہر جاتا تھا، یعنی ہر وقت ہی ڈر سا لگا رہتا۔ پھر ہمارے ماموں تھے، وہ پیر تھے، وہ آئے اور انہوں نے حساب کیا تو پتہ چلا کہ وہ گھر کافی ٹائم سے بند تھا، کافی سال ہو گئے تھے اور ہم نے کوئی قرآن خوانی بھی نہیں کروائی وہاں، ایسے ہی وہاں پہ رہنے کے لیے آ گئے۔ اور ایسی چیزیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، مگر وہ ہمیں کچھ جگہوں پہ اپنی پریزنس شو کرواتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم 5-6 سالوں سے وہاں رہ رہے ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ تھی زین کی سٹوری جو انہوں نے ہم سے شیئر کی اور ہم نے آپ کو سنائی۔ اصل میں یہ ریئلٹی ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔